مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بتائیے احب اللہ، سب سے اچھا عمل کون ہے، سب سے اچھا سب سے پیارا عمل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا الصلاۃ علی وقتها، سب سے اچھا عمل، سب سے بہترین عمل، سب سے عمدہ عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ عمل تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھے۔ جو جس نماز کا وقت متعین کیا گیا ہے، نماز کا جو وقت متعین ہے، جو تمام ظہر پڑھا جائے، عصر عصر پڑھا جائے، ساتھ میں اس کا جو وقت متعین کیا گیا ہے، ہم جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں سب سے نماز کے لیے سب سے اچھا وقت اول وقت ہوا کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہوا کرتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ نماز پڑھا جائے، وقت پر نماز پڑھا جائے، سب سے اچھا عمل ہے۔ لیکن کہ ہم نے اس کو بے ضائع کیا ہے، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز پڑھتے بھی ہیں تو وقت پڑھتے ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے فرماتے ہیں سب سے اچھا عمل دنیا کے اندر کائنات میں یہی ہے کہ آدمی وقت پر نماز پڑھے، وقت کی پابندی کرے، وقت سے نماز پڑھے۔ کہا گیا ثم ایو، کہا پھر کون ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد سب سے اچھا عمل کون ہے؟ کہا بالوالدین، ماں باپ سے سلوک کرنا، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، ان کے حق ادا کرنا، ان کو حقوق ادا کرنا اچھا عمل ہے۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو بھی ضائع کیا ہے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں، جو ماں باپ سے سلوک نہیں کرتے ہیں، جو ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹتے پھٹکارتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ نازیبا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ نازیبا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو گھر سے نکالتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں سنتے ہیں، سننے میں آئے ہیں، کچھ ایسے بھی اولاد ہوا کرتے ہیں، نکمی اولاد، ایسی جاہل اور محروم اولاد جو اپنے ماں باپ گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے سے پوچھا گیا سب سے اچھا عمل کون ہے؟ کہا نماز وقت نماز پڑھنا۔ کہا پھر کون؟ کہا ماں باپ سے سلوک کرنا۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، چاہتے ہیں اللہ خوش ہو جائے، تو ماں باپ اچھا سلوک کیجئے، ماں باپ اچھا برتاؤ کیجئے، ان پر ظلم و زیادتی مت کیجئے، اچھا سلوک کیجئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا ثم ایو، پھر کون سا عمل ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے کوشش کیجئے، جہاد کیجئے، سب سے اچھا عمل ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان برائیوں کو کھانے کے لیے، بے اکھاڑنے کے لیے، استحصال کے لیے کوشش کیجئے۔ یہ جہاد ہے۔ جہاد کبھی تلوار سے ہوتی ہے، جہاد کبھی قلم سے ہوتا ہے، جہاد کبھی زبان سے ہوتا ہے۔ حالات کے اعتبار سے جیسے حالات آ رہے ہیں اس لحاظ سے کوشش کی جائے، جہاد کیا جائے۔ صحابہ کرام انہوں نے دونوں طرح جہاد کی ہے، کبھی زبان سے بھی جہاد کیا ہے، بڑے بڑے بادشاہ کے سامنے، بڑے بڑے فرعون کے سامنے بالکل روان کے دہل بغیر کوئی خوف کے اعلان کیا ہے کہ اللہ ہی بات لائق ہے۔ انہوں نے تلوار سے بھی جہاد کیا ہے، انہوں نے قلم سے بھی جہاد کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے اچھا عمل جو ہے اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ محترم سامعین، جہاد ماں باپ کی تعلق سے باتیں چل رہی ہیں کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ اب وسلم سے سوال وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بڑے گناہ کیا کیا ہیں، بڑے بڑے کیا گناہ کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ اب ماں تھا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے الاشراک باللہ، شرک کرنا ہے۔ سب سے عظیم گناہ، بڑے گناہ جو شرک کرنا ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس بات کو کوشش کیجئے شرک سے بچیے، کیونکہ اگر آپ کا عمل میں شرک داخل ہو گیا ہے آپ کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ کچھ بھی کر لیجئے، جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنی عبادتیں کر لیں، اگر آپ کا عمل میں شرک پایا جاتا ہے تو آپ کا عمل اللہ کے قبول نہ ہوگا۔ چونکہ
اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں پر جنت حرام ہے جو شرک کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ دنیا کائنات میں شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی سکتا ہے۔ کہا پھر کون؟ کہا عقوق الوالدین، ماں باپ سے نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں کی بات نہ ماننا، باپ کی بات نہ ماننا۔ لیکن یہاں ایک بات میں رک کے ٹھہر کے کہہ دوں کہ اگر ماں باپ کی بات قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور اس کی بات اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہے، اس کی بات دین کے خلاف ہے، تو اللہ نے صاحب کہہ دیا ہے فلا تطعهما صاحب الدنیا معروفا۔ اگر ان کی بات ماں باپ سیکھ ہے، ان سے پیار کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر ان کی باتیں قرآن کے حدیث کے خلاف ہے، اللہ صاحب کہہ دیا فلا تطعهما، پھر ان کی بات کو مت ماننا۔ معروف ہے دنیاوی معاملے کے اندر اچھا سلوک کرنا، دنیاوی باتوں میں ان کی بات ماننا، جب بات دین کی آ جائے، جب بات اسلام کی آ جائے، جب بات حق کی آ جائے، پھر ماں باپ کی بات کو نہ ماننا۔ صاحب کہہ دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی نافرمانی کرے۔ وہ حدیث بھی یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے حدیث راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدہ۔